اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ارشاد فرمائے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم شریف مشہور تر روئے زمین دے ہوتے مشہور تر اسم سب سے زیادہ مشہور محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے اسماء اور بھی بہت ہیں، بہت اسماء ہیں، اور علماء نے مستقل تصنیفیں آپ کے اسماء میں لکھی ہیں، یہ آپ کے اسم شریف جمع کیے گئے ہیں۔ اور آسمانوں میں آپ کا اسم شریف زیادہ مشہور احمد ہے۔ احمد احمد بھی آپ کا اسم ہے، قرآن مجید میں آیا، اور محمد بھی تا محمد الرسول اللہ، یہ مشہود بھی ہے کہ اللہ نے گواہی دی ہے، اللہ کی گواہی ہے، یہ مشہود بھی ہے۔ جس کے ساتھ گواہی دی جائے اس کو مشہود بھی کہا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت کے پیچھے پچھلی آیت کے آخری حصے میں فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کفا کافی ہے، باللہ اللہ کافی ہے، اور اس کے فاعل پر با داخل ہوتی ہے با زیدہ میں، اللہ کافی ہے ازروے شہید گواہ کے، اللہ گواہ ہے، اور اللہ کی گواہی کافی ہے، اللہ گواہ ہے۔ گواہی کس کی؟ یعنی محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ پورا قضیہ ہے، کلمہ شہادت کا دوسرا جز ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تو کلمہ شہادت، اور اس میں دو شہادتیں ہیں، ایک اللہ کی توحید کی اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، محمد الرسول اللہ۔ تو سب تو بڑا عقیدہ ہے، عقیدہ رسالت اور عقیدہ توحید، یہ عقیدہ بھی عقائد میں سب سے بڑا عقیدہ ہے اور بنیادی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید سکھائی ہے، آپ نے توحید سکھائی ہے، توحید کا درس آپ نے دیا ہے، اور رسالت کی گواہی اللہ جل شانہ نے دی ہے، قرآن مجید میں نازل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ۔ یہ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے، محمد الرسول اللہ۔ اور لا الہ الا اللہ، یہ متعدد جگہوں قرآن مجید میں آیا، لا الہ الا اللہ پھر محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے۔ ہاں تو یہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ، یہ رسالت ہے محمد الرسول اللہ۔ اور اس کے ساتھ قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کا ذکر فرمایا ہے، والذین معہ، اسی آیت کے اندر محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ صحابہ کا ذکر ہے اور اہل بیت کا ذکر ہے۔ اہل بیت بھی صحابہ ہیں، اہل بیت کیونکہ اہل بیت حضور دے اقرباء ہیں، قرابت دار ہیں، اس لیے وہ اپنے اس اسم نال زیادہ مشہور ہیں، مخصوص ہیں کہ اہل بیت۔ اہل بیت کا معنی گھر والے، بیت، اور بیت گھر معنی ہے گھر، عربی کا لفظ ہے۔ پھر بیت جو ہے، ایک بیت سکنا ہے، بیت سکنا، وہ بیت ہے گھر والے،
بیوی بھی داخل ہے اور بچے بھی داخل ہوتے ہیں، اور اقربا قرابت دار۔ ایک بیت نسبی، نسب کے لحاظ سے اہل بیت، اور عرفی لحاظ سے 3 قسم ہوتے ہیں اہل بیت کے۔ تو اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص اقربا مراد ہیں، وہ اہل بیت ہیں، اور وہ صحابی ہیں، اہل بیت حضور کے صحابی ہیں۔ تو والذین معہ میں سارے داخل ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور والذین معہ یہ صحابہ کرام کا ذکر فرمایا، ان کے صفات ذکر فرمائے، آپ کے یاروں کا ذکر فرمایا قرآن مجید میں۔ تو بہت ذکر ہے، مہاجرین انصار، مہاجرین انصار سے بہت ذکر ہے۔ تو یہاں فرمایا والذین معہ، جو آپ کے ماں ہیں، ماں دمانا ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، معیت ہے، معیت ایمان والی، آپ پر ایمان رکھتے ہیں، معیت نصرت والی، آپ کا انہوں نے ساتھ دیا، صحابہ نے ساتھ دیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے راستے میں قربانیاں دیں اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کیے، جانیں بھی دیں، تو حضور کا ساتھ دیا۔ یہ سارے والذین معہ کے اندر داخل ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ اہل بیت میں داخل ہیں، اہل بیت، اور حضرت فاطمہ الزہرا یہ اول اہل بیت میں، یعنی بہت ان کے متعلق خاص حدیث ہے یہ اہل بیت۔ اہل بیت حضرت علی کرم وجہ الکریم اور حضرت فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ لقب ہے جو حضرت فاطمہ الزہرا کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ رب کی وحی ہے، قرآن بھی وحی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی وحی ہے، وہ یہ وحی سے ہے کہ آپ سردار ہیں، جنت میں سردار ہیں، جو بہشتی جنت کی عورتیں اولین ہوں پہلے نبیوں کے امتوں سے یا حضور کی امت سے جمیع عورتوں کے سردار حضرت فاطمہ الزہرا حدیث میں آیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا کو ایک خاص حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، ایک خاص تعلق ہے، اہل بیت قرار پائے، اہل بیت نسبی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قریبی ہیں جمیع صحابہ سے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریبی ہیں، آپ قریشی، اور عمر فاروق بھی قریشی، اور عثمان غنی بھی قریشی، حضور کے ساتھ مل جاتے ہیں، اوپر دادا ایک ہو جاتا ہے، سمجھیں، یہ تاریخ ہے، نسب ہے۔ اور حضرت علی کرم وجہ الکریم یہ بہت قریبی ہے نسب کے اعتبار سے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح قریشی ہیں اسی طرح ہاشمی بھی ہیں، آپ ہاشمی ہیں، آپ کی امی حضرت علی کی والدہ ان کا نام بھی فاطمہ ہے، فاطمہ یہ پہلی قرشیہ ہیں، قریشیہ ہیں، اور جنم دیا تو اول قریشی حضرت علی کرم وجہ الکریم، یہ حضور کا قرابت کے لحاظ سے صحابہ کرام بھی حضور کے قریبی ہیں، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ قریبی ہیں، بہت زیادہ۔
اور حضرت امام حسن مجتبی یہ آل بیت میں داخل ہیں، یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ اور حضرت امام حسن، امام حسین، امام حسن آپ کے مناقب ہیں، حضرت امام حسین کے بھی بہت فضائل ہیں۔ ایک فضیلت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں، لال ہیں، یہ بھی فضیلت ہے۔ اور حضرت علی کے بیٹے ہیں، یہ سارے فضائل، یہ فضائل وہابی اللہ تعالیٰ کے عطائی ہیں، خلقی ہیں، فطرتی ہیں، اور فضائل ہیں جو کسبی ہیں۔ قرآن مجید میں جو فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ اہل بیت کا ذکر آیا اور ان کی تطہیر کا ذکر آیا۔ تطہیر اللہ پاک نے فرمایا انما یرید اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، تاکہ تم سے رجس کو دور کرے، رجس کو دور کرے۔ رجس عربی میں اس کا اطلاق پلیدی پر آتا ہے، رجس کو دور کرے، جو پلیدی ہے، اور پلیدی ظاہری بھی ہوتی ہے، پلیدی باطنی بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے ارادہ فرمایا کہ تمہارے سے رجس کو دور کرے، دور کر، اور تمہیں پاک کرے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، اے محبوب کے گھر والوں، اہل بیت، اہل بیت آدھے نا گھر والے، اس سب کو شامل ہے۔ زیادہ تر عرفی اہل بیت، عرفی یعنی گھر والے، اور قرابت والے اس پر بھی ہے، یہ اہل بیت نسبی ہے۔ اہل بیت نسبی، اہل بیت سکنا عرفاً گھر والوں کو کہا جاتا ہے، جس میں بیویاں بھی داخل ہوتی ہیں۔ تو فرمایا اہل بیت وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تاکہ تمہیں پاک کرے، خوب پاک کرنا۔ یہ آیت تطہیر ہے۔ اور وضو کی آیت میں بھی اس طرح کے کلمات آئے ہیں، ما یرید اللہ، وضو کی آیت مبارکہ چھٹے سپارے میں، وہاں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تمہیں پاک کرے۔ یہ سب کو خطاب ہے، حضور کی جتنی امت ہے، وضو کی آیت میں جو ذکر فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے ارادہ فرمایا تمہیں پاک کرے، اس ہر امت کے لیے۔ لیکن یہ آیت مبارکہ یہ خاص ہے، یہ خاص حضور کے گھر والوں کے لیے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ بیت کے لیے۔ اہل بیت یعنی گھر والے، بیت کا معنی گھر، بیت گھر، اہل والے گھر والے، یہ اہل بیت حضور کے جو اقربا ہیں، اور ازواج مطہرات بھی اس میں داخل ہیں۔ یہ بعض لوگ اہل بیت سے ایک معنی لیتے ہیں، ایک معنی نہیں ہے یہ اہل سنت جماعت اور قرآن مجید کی اس آیت سے سیاق اور سباق کو دیکھ کے، کہ اہل بیت سے حضور کے ازواج مطہرات یہ پہلے داخل ہیں اہل بیت کے اندر، ان کا دخول اولی ہے، اولی دخول اولی ہے، عرفی ہے۔ عرف دے اندر جب بندہ اہل بیت بولے، اہل لسان،
وہ گھر والے سمجھے گا، یعنی بیویاں، بچے، اپنے گھر کے افراد، جو بندہ گھر والا ہے اس کے ماتحت ہوتے ہیں، وہ اہل بیت کہلاتے ہیں عرف میں، عرف لوگوں کے نزدیک جو بول چال ہوتی ہے، گھر والے بولا جائے تو لوگ کیا معنی لیتے ہیں، گھر والے یعنی چار دیواری کے اندر جو افراد ہیں، بیویاں بھی داخل ہیں، بچے بھی داخل ہیں، ان کو کہتے ہیں اہل بیت سکنا، اہل بیت سکنا۔ تو جب یہ آیت تطہیر اتری کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ رجس کو دور کرے تمہارے سے اور تطہیر تمہیں پاک کرے، خوب پاک کرنا، اس کا نام ہے آیت تطہیر۔ یہ ایک امتیازی نام ہے اس آیت کا، آیت تطہیر۔ تو یہ ازواج امہات المومنین داخل تھے عرف میں، یہ تو صرف آپ کے گھر والے افراد جس میں آپ کے ازواج مطہرات ہیں، یہ ان کے متعلق ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث آئی جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، حضرت علی تشریف لائے، آپ کے پاس بیٹھے، حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا، حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لائی اور پاس بیٹھی، اور حضرت امام حسن اور امام حسین کو بلایا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گود میں بٹھائے، اور پھر ایک چادر، عبا کی چادر اوپر ڈالی، ان کے اوپر چادر ڈالی، رحمت کی چادر، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک ڈالی، اور پھر اپنے آپ کو بھی داخل کیا چادر کے اندر، اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ میری آل بیت یہ ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ آل بیت۔ بعض نے یہ سمجھا کہ اہل بیت سے جو آپ نے فرمایا کہ میرے آل بیت یہ ہیں، یہ حضور کے جو ازواج ہیں، آپ کی بیویاں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، ان کو نکالنے کے لیے تاکہ آل بیت سے وہ نکل جائیں، کسی نے یہ مانا لیا۔ تو یہ دنیا ہے جہان، اس میں حق کو تلاش کرنا ہے اور حق پر قائم رہنا ہے، اور توفیق اللہ کی ہوتی ہے، اسباب بندہ اپناتا ہے، کوشش کرتا ہے حق تلاش کرنے کے لیے، کہ حق پھر حاصل ہو جاتا ہے۔ ہر قسم کے لوگ موجود ہوں گے، اس قسم کے، یعنی امہات المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ، آپ کے ازواج مطہرات ہیں، ایک وقت میں نو بیویاں ایک وقت میں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے بیویاں رکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت تھی، لیکن ہمارے لیے نہیں ہے، ہم 4 تک زیادہ سے زیادہ، مرد 4 بیویاں کر سکتا ہے ایک وقت میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جو چاہیں، آپ کے لیے اللہ نے حلال کیا، اِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ، محبوب تیرے لیے ہم نے حلال کیا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں جو کچھ تفسیر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ اور اس کے بعد ایک آیت ہے، لیکن یہ بعد والی جو ہے اس کا حکم منسوخ ہے، اور یہ پہلے والی آیت یہ ناسخ ہے۔ اور قرآن مجید میں
جو منسوخ ہوتی ہے وہ آیت پہلے ہوتی ہے، ترتیب میں بھی اسی طرح ہے، تاریخ میں بھی اسی طرح کہ پہلے ایک حکم آیا اور پھر اس پر نسخ آئی، تو وہ پہلے حکم آیت پہلے ہوگی، ذکر میں پہلے ہوگی، پھر ناسخ جو ہے وہ ذکر میں بھی مؤخر ہوتی ہے۔ لیکن دو مقام ایسے ہیں کہ یہاں ترتیب عکس ہے، یہ قرآن مجید کی ترتیب ہے، یہ توقیفی ہے، جس طرح حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اسی طرح ہے۔ ہم قیاسی ترتیب، ہماری قیاس کو، عقل کو اس ترتیب میں دخل نہیں ہے۔ تو یہ ایک عدت کے مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ عدت کے متعلق ہے قرآن مجید میں، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، 4 مہینے ڈالے ایک عدت مطلب۔ اور اس کے آگے آیت ہے وہاں ہے سال عدت، تو پہلے عدت متوفی عنہا زوجہا کی سال تھی، آیت وہ مؤخر ہے، اور یہ آیت پہلے ہے، 4 مہینے ڈالی ذکر میں پہلے ہے، اور نزول میں، انزال میں اس آیت سے جو ذکر میں بعد میں ہے اسے مؤخر ہے۔ ایک یہ مقام ہے اور ایک یہ مقام ہے جہاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ازواج حلال کی، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن۔ یہ آیت مبارکہ اسی سورہ احزاب میں اور اس کے آگے آیت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو یہ آل بیت میں پہلے داخل ہیں۔ میں یہ بات سمجھانے لگا ہوں کہ حضور کے ازواج یہ اہل بیت میں اول داخل ہیں۔ جب آیت اتری تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ یہ تو حضور کے گھر والے وہ ہیں، آپ کے ازواج مطہرات وہ ہیں، کہ جو گھر سے باہر ہیں وہ داخل نہ ہوں۔ وہم تھا، یہ وہم تھا کہ اہل بیت سکنا مراد ہوں، اہل بیت نسب وہ نہ ہوں۔ جیسے اہل بیت بولا جاتا ہے تو عام عرف میں جو معنی ذہن میں سمجھا جاتا ہے، تو قرآن مجید کا خطاب ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے ہے، تو زیادہ عرفی معنی ذہن میں پہلے جاتے ہیں۔ تو یہ وہم تھا کہ عرف میں متبادر اہل بیت سے یہ ازواج مراد ہیں، تو شاید کوئی سمجھے بھئی حضور کے جو قرابت دار ہیں وہ اہل بیت تو سکنا ہے، وہ تو قربا ہیں، وہ نسبی ہیں، شاید وہ خارج ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث جو آئی ہے کہ علی کو بلایا، حسن حسین کو اور فاطمہ الزہرا کو بلا کے آپ نے چادر اوپر ڈالی اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ یہ اس کا بیان نہیں ہے کہ ازواج کو نکالا جا رہا ہے، آل بیت میں داخل نہیں ہے، یہ تو داخل ہیں وہ جو چادر کے نیچے ہیں۔ حضور نے برکت کے لیے، مزید رحمت کے لیے اپنے آپ کو داخل فرمایا۔ کوئی یہ سمجھے، بلکہ اصل یہ ہے کہ پہلے لوگ سمجھ رہے تھے صرف ازواج مطہرات مراد ہیں، عرفی معنی۔ حضور نے بیان فرما کے آل بیت جو آپ کے قرابت والے آل بیت تھے، نسبی تھے، ان کو بھی اس میں داخل فرمایا۔ یہ ان کو داخل کرنے کے لیے یہ حدیث آئی ہے، نہ کہ یہ حدیث جو ہے اس لیے ہے کہ ازواج امہات المومنین آل بیت سے خارج ہیں۔ جو آل بیت کے فضائل ہیں
وہ ازواج امہات المومنین اس کا مصداق اول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے رجس کو دور فرمایا اور تطہیر کا ارادہ فرمایا، ان کو پاک کیا۔ یہ پاکیزگی اور طہارت یہ کسبی نہیں ہے، جو وضو والی آیت میں ہے اس میں تطہیر کا ذکر ہے، وہ کسبی ہے۔ ہماری پاکیزگی طہارت کسبی ہے، ہم کسب کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نیکی کے اعمال کرتے ہیں، اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اللہ پاک کر دیتا ہے، ہماری طرف سے کوشش ہوتی ہے۔ اور جو اہل بیت کی تطہیر ہے اس آیت تطہیر میں، وہ یہ تطہیر نہیں ہے جو عام امتی کو ہے، وہ وہابی ہے، عطائی ہے، اللہ کی طرف سے خلقی ہے، وہ خاص عطائی تطہیر ہے جو ان کے باطن میں ہے، عام امتی کے باطن میں نہیں ہے۔ عام امتی کی تطہیر کسبی ہے، اور ان کی تطہیر ایک خصوصی خاص نوع ہے تطہیر کا جو انہیں حاصل ہے اور انہیں کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ حسر کا کلمہ آیا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ ان لوگوں نے اس سے معصومیت ثابت کرنے کی کوشش کی، یہ تطہیر ہے۔ حضرت کبر عالم پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا خصوصی تطہیر ہے، خصوصی تطہیر ایک نوع ہے خاص، ایک قسم ہے پاکیزگی کا جو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت میں پیدا کی ہے، باقی میں وہ نہیں ہے۔ باقی میں جو تطہیر ہے وہ ان کے کسب سے آتی ہے، مجاہدہ کیا، ریاضت کیا، اچھے اعمال کیے، اچھے عقائد اپنائے اور استقامت اختیار کی، اللہ تعالیٰ ان کو پاک کرتا ہے، وہ ان کے کسب سے پاکیزگی آتی ہے۔ لیکن یہ پاکیزگی جو آل بیت کو ہے ایک خصوصی پاکیزگی ہے، وہ حضرت علی کو ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کو ہے، حسن حسین کو ہے، فاطمہ الزہرا کو، یہ خاص طہارت ہے۔ اس کو بیان کیا گیا بھائی معصومیت اور معصوم ہونا اور وہ اللہ کے نبیوں کی شان ہے، اس کا ایک خاص معنی ہے، میں وہ بیان کروں تمہیں سمجھ نہیں، یہ علماء کی باتیں ہیں زیادہ تر۔ تم یہ سمجھو کہ معصومیت یہ ایک بہت بڑا مقام ہے، یہ خاصہ ہے اللہ کے نبیوں اور رسولوں کا، اور رسالت اور نبوت بشریت میں یہ ایک انتہائی درجے کا مقام ہے کہ اس کے اوپر اور مقام نہیں ہے۔ پھر وہ مقام جو بلند ہے غیر نبی سے نبی کا، سب امتیوں سے رسول کا، اس کا منصب ایک بہت اونچا مقام ہے کہ اس کے اوپر اور مقام نہیں ہے۔ کمالات کا انسانی کمال یہ نبوت اور رسالت پر جا کے منتہی ہوتا ہے، اس کے اوپر اور تو کوئی مقام انسانی لائق نہیں ہے۔ باقی اس کے مناسبات کمان ہیں، جو رسالت اور نبوت کے لوازمات ہیں یہ انہی کے خواص سے ہوں گے اور انہی کے خاص لوازم ہوں گے، اور وہ معصومیت ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ مقام اس کو دیا گیا کہ نبی اور رسول اس نے خلق خدا کو اللہ کا پیغام دینا ہے، اور اس نے لوگوں کو ہدایت دینی ہے اچھے رستے کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معصوم پیدا فرمایا تاکہ لوگ ان کی اقتداء کریں، ان کے طریقے کو اپنائیں، ان سے کوئی ایسی چیز نہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں رکھی نہیں جس سے لوگ نفرت کریں یا لوگ اس میں متردد ہوں،
ان کے خواص ہیں وہ بالکل معصوم ہوں گے اور ان کی قول اور فعل ہر عیب سے پاک ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مقام اس لیے دیا کہ نبوت اور رسالت کا منصب بہت اونچا منصب ہے. اس منصب کے لوازم اور خواص سے یہ معصومیت ہے تاکہ آگے لوگوں کی ہدایت، لوگ ان سے ہدایت حاصل کر سکیں. اس کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ جس میں معصومیت نہ ہو تو اس میں کوئی گناہ ہوتا ہے، کوئی خطا ہوتی ہے یا خواہ کوئی گناہگار ہوگا، میل کچیل ہوگی. نہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں ان میں معصومیت ہے، وہ بالکل جھوٹ سے پاک ہوں گے، پاک معصوم. تبلیغی امور میں خاص کر کے اللہ کے نبی معصوم ہوں گے کہ ان سے جھوٹ صادر نہیں ہوتا، کوئی جھوٹی بات ان کے منہ سے نہیں نکلے گی. ہم جھوٹ سے پاک نہیں ہیں، ہم جھوٹ سے پاک نہیں ہیں، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ جھوٹ سے پاک نہیں تو خواہ مخواہ جھوٹ بولے بھی. کئی ایسے ہوں گے جو جھوٹ سے معصوم تو نہیں ہیں لیکن ساری زندگی انہوں نے ایک جھوٹ ہی نہیں بولا. ایسے بندے ہیں. یہ اللہ کی حفاظت ہے، معصوم نہیں ہے لیکن اللہ نے انہیں محفوظ رکھا ہے. کئی ایسے ہوتے ہیں گناہوں سے معصوم نہیں ہوتے لیکن ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے. وہ اللہ کے نیک کاملین، علماء، راسخین، اولیاء، اکابر وہ لوگ ہوتے ہیں. تو ایک کوئی شکوہ شکایت کی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں بھئی اہل بیت معصوم نہیں ہے. ایک لوگوں کے محاورے ہونے پھر ہم کو معصوم ہے جی میں یعنی مانا ہے کہ اس کو غلطی تھی دیئے. یہ نہیں ہوتا. یہ علمی باتیں ہیں، عقائد کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے رسالت جن کو عطا فرمائی، نبوت جن کو عطا فرمائی، دوسرے کو نہیں ہے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ رسالت نبوت اس میں بھی ہے کیونکہ یہ بھی نیک ہے؟ نہیں کہہ سکتا، کافر ہو جائے گا. غیر نبی کو نبی ماننے والا وہ نبی ہے جس کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے، رسالت عطا فرمائی ہے. جیسے یہ شان ایک خاص ہے اور اللہ جانتا ہے ان کو. اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، کہ جس کو اللہ تعالیٰ رسالت عطا فرماتا ہے وہ خاص. ہر کوئی وہ محل نہیں تو اللہ کے علم میں ہے کہ رسالت اور نبوت کا محل کون سی جان ہے، کون سا شخص ہے، وہ کیسی روح ہے. اور دوسرے اہل بیت، اہل بیت میں نبیوں والی معصومیت نہیں لیکن ایک خاص تطہیر ہے، یہ اہل بیت کے اندر ہے. اور سنت و جماعت اس کے قائل ہیں. حضرت پیر محمد علی شاہ صاحب نے یہ تصفیہ ما بین سنی و شیعہ میں آپ نے یہ ذکر فرمایا اور بہت خوب ذکر فرمایا. اور فرمایا کہ آل بیت کے اندر ایک خصوصی تطہیر ہے پاکیزگی، ان کے باطن میں صفائی، ان کے باطن کے اچھے اعتقاد، خلق، اخلاق ایسی کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے. باقی امتی میں کسبی ہوگی لیکن ان میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی تطہیر رکھی ہے. لیکن وہ ایک نوع ہے پاکیزگی کا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے. تو یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج امہات المومنین کا اس آیت تطہیر سے پہلے ذکر فرمایا اور اس آیت تطہیر کے بعد بھی ازواج امہات المومنین کا ذکر فرمایا. اب پہلے بھی ذکر ازواج امہات المومنین کا ہو
اور اس آیت کے بعد بھی انہی کا ذکر ہو تو آیت کے اندر وہ ذکر سے یعنی ان کا ذکر نہ ہو، ایک اور ذکر آ جائے، یہ قرآن مجید کی فصاحت بلاغت کے مناسب نہیں ہے، نظم کے۔ لہذا جس طرح ازواج امہات المومنین کا پہلے بھی ذکر ہے بعد میں ذکر ہے، تو یہ آیت تطہیر میں ان کا ذکر اولاً ہے۔ متبادر معنی، عرفی معنی، جسے عام لوگ پہلے معنی سمجھتے ہیں، تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بیان کرنے کی حاجت ضرورت محسوس فرمائی آپ نے کہ کہیں لوگ اہل بیت سے اہل بیت سکنا سمجھ کے تو میرے اہل بیت کو سمجھے بھئی یہ نہیں ہے، تو آپ نے باقاعدہ ان کو بلا کے چادر ابا کی اوپر ڈالی اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، یہ ان کا اہل بیت کے اندر حدیث میں، تو یہ اہل بیت سے سارے اہل بیت ہیں، ازواج امہات المومنین بھی اہل بیت ہیں اور حضور کے اقربا بھی اہل بیت ہیں۔ یہ صحابہ ہیں سارے، امام حسن امام حسین صحابی رسول ہیں اور بڑے فضائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم کریم، یہ سارے محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ والذین معہ میں داخل ہیں، اور وہ جو حضور کے ساتھ ہیں، یہ حضور کے ساتھ ہیں، حضور کے صحابہ بھی حضور کے ساتھ ہیں، مہاجرین والانصار، جسے قرآن مجید نے فرمایا یہ حضور کے ساتھ ہیں، اور دین کی خدمت کی اور مدد کی، جہاد کیے، مال خرچ کیے، جانیں خرچ کی، جانیں بھی دیں، حضور کا ساتھ دیا، یہ والذین معہ میں داخل ہیں، اور اہل بیت بھی حضور کی، وہ بھی والذین معہ میں داخل ہے۔ میں تمہیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، اور وہ جو ساتھ ہیں آپ کے، تو آپ کے ساتھ یہ صحابہ کرام اہل بیت، یہ والذین معہ میں داخل ہیں، اور اہل بیت بھی صحابہ ہیں، اہل بیت حضور کے صحابہ ہیں۔ حضرت علی کرم وجہ کریم آپ کے بہت مناقب ہیں، بہت زیادہ فضائل ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کے بہت فضائل ہیں، شمار سے باہر ہیں، بندہ عاجز ہے کہ ان کے شمارات، ان کے فضائل کمالات مناقب کو شمار کر سکے، بندہ عاجز ہے۔ اتنے فضائل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، حضور کی قرابت اور برکت وجہ سے، اور ان تمام کا جو متعلق عقیدہ ہے وہ قرآن مجید نے بیان فرمایا۔ میں یہ بیان کرنے لگا ہوں، آج کل تفریق بڑی آ گئی ہے، کوئی کسی کے پیچھے بات کرتا ہے، کوئی کسی کے پیچھے بات کرتا ہے، تو دنیا میں ہر قسم کے حالات ہیں، ہر قسم کے ہوتے ہیں، یہاں رہنا بھی ہے لیکن اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے، حق کی تلاش اور صحیح العقیدہ۔ محمد الرسول اللہ یہ حضور کی رسالت کا بیان ہے، اور کلمہ شہادت کی دوسری جز ہے، پہلی آگے لا الہ الا اللہ، یہ توحید ہے، ہر مسلمان کا عقیدہ ہے توحید اور رسالت۔ اس کے بعد والذین معہ، یہ وہ لوگ ہیں، وہ خاص حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں۔ ان کے متعلق قرآن مجید نے فرمایا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ جو محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہیں یہ کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ اشداء علی الکفار،
یہ ان کی صفت ہے. اشداء علی الکفار، کیونکہ کفار اعداء ہیں، اللہ کے دشمن. کفار کے متعلق ہے کہ یہ تو اللہ کے دشمن ہیں، یہ اللہ کے نبی کے دشمن ہیں. تو جو اللہ اور اللہ کے نبی کا دشمن ہو تو ایماندار آدمی مت اس دشمن پر بڑا سخت ہوتا ہے. تو قرآن مجید نے پہلی صفت ہی ان کی یہی بیان فرمائی، اشداء علی الکفار، کافروں پر بہت سخت ہیں. حضرت کبر عالم پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس صفت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت غالب جو ہے وہ بیان فرمایا، ورنہ سارے صحابہ اس میں شریک ہیں. اور پھر کئی صفتیں ایسی ہوتی ہیں کہ شریک تو سارے ہیں لیکن کسی وجہ سے اس میں وہ غالب ہوتی ہے اور اسی سے اس کا تسمیہ مشہور ہو جاتا ہے. یہ باتیں ہوتی ہیں. تم علم سے تعلق کم رکھتے ہو اور زیادہ تر یہ رسالے اردو تاریخی باتیں، تم صرف قرآن پڑھو اور حدیث پڑھو، یہ تاریخی باتیں نہ پڑھو. تاریخ کا اعتماد، تاریخ کا وہ اعتماد نہیں رہا. تاریخ میں یعنی خشک اور تر اور کچی اور کولی اور فاسد اور صحیح باتیں خلط ملط ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن مجید، رسول اللہ کا فرمان ہے حدیث ہے، جو اللہ کا کلام محفوظ ہے، اسے خرد برد سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی ہے، اس میں کوئی دخل نہیں دے سکتا. اور حضور کی حدیثیں بھی علماء کی حفاظت میں آئی ہیں، وہ صحیح حدیث ہے کہ معیار کے مطابق. تو یہ ہیں ہمارے لیے دو. باقی تاریخ یہ سارا رولا ہمارے نوجوان علم سے عاری ہوتے ہیں، یہ باتیں سنی سنائی پر جلدی ان کے دماغوں میں بیٹھ جاتی ہیں، حالانکہ پیچھے کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. لیکن اس طرح وہ عقیدت کسی کے ساتھ رکھتے ہیں تو عقیدت سے اس کی بات کو لے لیتے ہیں، یا خالی الذہن ہوتے ہیں تو کوئی بات سننی تو وہ دل میں بٹھا دی. خالی الذہن کو جو بات کرو تو پہلے اس کے دل میں اس کا صدق کی جائے گا، تحقیق تو بعد میں ہوگی بھئی بات کتنی حد تک ہے، واقع میں ہے نہیں ہے. تو معیار قرآن مجید ہی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. دو، ایک کتاب اللہ اور فرمایا سنتی، سنتی، اور ایک روایت میں فرمایا اطرتی. تو محدثین نے فرمایا اطرتی و سنتی ایک ہی معنی ہے. اطرتی بھی سنتی کے معنی میں ہے، کیونکہ اطرتی جو حضور کی اطرت ہوگی وہ سنت سے علیحدہ نہیں ہوگی. قرآن مجید اللہ کا کلام اور رسول اللہ کی سنت اور حضور کی اطرت، اطرت جو آپ کے خاص قرابت دار ہیں اطرت ہے، اطرت رسول اللہ کی، یہ سنت سے جدا نہیں ہوں گے. یہ سنت بس لازم ملزوم ہوں گے. حضور کی سنت، حضور کی اطرت، قرآن مجید اور اطرت حوض کوثر تک جو پہنچیں گے یہ اکٹھے ہوں گے. قرآن مجید ساتھ ہوگا. یہ ہے ایک چیز جو بندہ اس کو اعتماد کرے اور اسی کو عقیدہ بنائے جو قرآن نے عقیدہ دیا. قرآن مجید نے عقیدہ یہ دیا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ رحماء بینہم کا معنی کہ یہ جو حضور کے ساتھ ہیں صحابہ، میں نے پہلے بیان کیا والذین معہ میں سارے داخل ہو گئے، حضور کے صحابہ اور اہل بیت. یہ اہل بیت بھی حضور کے صحابہ ہیں، یہ وہ خاص ہیں. لیکن اہل بیت
چونکہ صحابہ بھی ہیں اور قرابت بھی ہے، اس لیے ایک نام اہل بیت کا امتیازی ان کے لیے آ گیا، ورنہ صحابہ میں داخل ہے اور والذین معہ کے مفہوم میں داخل ہے۔ یہ مفہوم عام ہے کہ وہ صحابہ حضور کے قرابت دار ہوں، قریبی بالکل اقرب یا قریبی ہیں لیکن اقرب نہیں ہے، یا بالکل حضور کے نسب سے نہیں ہے، بالکل جیسے حضرت سلمان فارسی اور بلال حبشی، اس طرح کے صحابہ کرام جو اور ملکوں سے تھے، قریش سے نہیں تھے، ہاشمی نہیں تھے اور عرب نہیں تھے، لیکن حضور کے صحابی تو تھے، وہ بھی والذین معہ میں داخل ہیں۔ والذین معہ کی شان جو ہے وہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہیں۔ اب یہ عقیدہ قرآن نے دیا ہے، لہذا ہمارا تم عقیدہ قرآن والا عقیدہ رکھو۔ یہ بالکل واضح ہے یار، یہ جنگیں، یہ جنگوں کی باتیں، اختلاف کی باتیں، یہ جھگڑے اور جھیڑے اور سب اور شتم اور طعن اور تشنیع اور گلے، یہ کس نے بیان کی ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ باتیں بیان کی اور لوگوں کو سنائی اور کہیں؟ یہ کن کی بیان کردہ ہیں؟ وہ کیا قرآن ہے یا اللہ کے رسول کا فرمان ہے؟ قرآن نے تو فرمایا یہ سارے جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، میرے رسول کے یار ہیں، جو بھی ہیں اقربا ہوں، سارے آل بیت سب رحماء بینہم، آپس میں شیر و شکر ہیں۔ قرآن نے ہمیں یہ عقیدہ دیا کہ تمہیں کوئی کہتا ہے یہ جنگ ہوئی، کوئی کہتا ہے وہ جنگ ہوئی، سمجھے نا؟ تو ایک دوسرے کو لڑائیاں اور جھگڑے اور حسد اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ باتیں جو ماضی کی اور کئی سال ہاں گزر گئے۔ اسلام کے کتنے دشمن تھے، یہود، نصارہ، منافقین، انہوں نے کیا کیا زہر اگلا، اس سے کون محفوظ رہا؟ نیک اور پاک لوگوں کی طرف ایسی نسبتیں کی۔ لہذا تاریخ کی باتیں تم سمجھو کہ تاریخ خبر ہوتی ہے، خبر سچی بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن جو ہے سچا ہی سچا، جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ تم پھر کون سا عقیدہ اپناؤ گے صحابہ کے بارے میں کہ رحماء بینہم، اہل بیت اور رسول اللہ کے صحابہ رحماء بینہم ہیں۔ رحماء بینہم پیار، محبت، ان کے آپس میں تعلق، قرابت۔ یہ جو تفریق کی باتیں کریں سمجھ لو کہ یہ کوئی دشمنوں کی باتیں ہیں، قرآن کے خلاف ہیں۔ ہم قرآن پر ان کی باتوں کو پیش کرتے ہیں۔ قرآن مجید ان کی تعریف کرتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے رحماء بینہم محمد الرسول اللہ والذین معہ۔ یہ والذین معہ ہے جو محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہیں، یہ وہ ہیں جو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ تو ان کو دیکھے گا کہ رات کو دن کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے اور طلب کرتے ہیں، خدا کی خوشنودی اور رضا طلب کرتے ہیں۔ لہذا یہ عقیدہ یہ قرآن نے دیا، رحماء بینہم۔ ہم اس کے علاوہ اور بات قبول نہیں کرتے۔ 100 تاریخ لے آئے، میں ایک تمہیں اور بات کرتا ہوں۔ ہماری قوم قرآن مجید سے اکثر خود تو استفادہ نہیں کر سکتے، کسی سے سنیں گے، واسطہ تو درمیان آ گیا نا، اس پر کوئی اعتماد رکھیں گے تو اس کی بات کو قبول کریں گے، ٹھیک ہے نا؟
تو اس کی بات کو قبول کرنا، وہ پھر ایک تقلید آ جاتی ہے، حسن ظن آ جاتا ہے بھئی اس کی بات مان لی کیونکہ وہ مسجد میں بیٹھا تھا یا صرف قرآن رکھی بیٹھا ہے، ایویں میں آدھا بیٹھا، قسم کھا کے آنکھیں سی، یا اس قسم کے شہادتیں اور تاکیدیں ہیں۔ تو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور بہت ذکر ہے قرآن مجید نے ذکر فرمایا ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ، اور نصارہ بھی ان کے ساتھ تھے، انہوں نے کیا کہا؟ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو، پھر اس کی مزید وضاحت کے لیے عیسیٰ نام سے بھی وضاحت ہو گئی، پھر عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے، پھر رسول اللہ، اس سے بالکل پوری وضاحت کے لیے بھی کوئی اور نہ سمجھے، جو رسول اللہ، عیسیٰ بن مریم رسول اللہ۔ یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کیا ہے، اور بڑی تاکید کے ساتھ یہ دعوے دار ہوئے، اِنَّا قَتَلْنَا، ہم نے قتل کیا۔ یہودی جتنے تھے اس وقت سارے اس بات پر متفق تھے کہ یہودیوں نے قتل کیا عیسیٰ علیہ السلام کو، اور سولی لٹکایا ہے، سولی۔ اور یہ نصرانی جو تھے، نصارہ انجیل کو مانتے، دعویٰ کرتے بھئی ہمیں انجیل کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہ دعوے کی حد تک ہے، حقیقت نہیں ہے۔ صحیح سے حقائق پکا کرو، یہ دعویٰ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو حقیقت مانتے تو رسول اللہ پر ایمان نہ لے آتے، کہ عیسیٰ علیہ السلام اعلان کرتے ہیں کہ میرے بعد جو نبی آ رہا ہے اسمہ محمد مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اس کا نام ہے، اس پر قرآن آخری کتاب عظیم مہمن وہ نازل ہو۔ اس پر جب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تو عیسیٰ علیہ السلام نے جو اعلان جس نبی کا کیا ہے اس پر ایمان نہ لے آتے۔ جب نہیں لے آئے، تورات میں ذکر ہے رسول اللہ کا، تورات پر ایمان کا دعویٰ کرتے لیکن حقیقی ایمان نہیں ہے تورات کے ساتھ۔ اگر حقیقی ایمان ہوتا تو پھر رسول اللہ پر ایمان لے آتے۔ لہذا اس بات کو سمجھا کرو، کئی اس طرح میں رلائی ملائی ودے ہونے بندہ سن دیتے حیران تھی دے بھئی انہاں نالا سارے ایک مناسبت ہے، وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو منے دیتے اسائی منے دیتے، وہ انجیل کو منے دیتے اسائی منے دیتے، انہاں دا مننا تے سارے مننا برابر ہی، انہاں دا نہیں برابر۔ انہاں تعریف کی تیئے، تخیر کی تیئے، قرآن نے ایسا کو رسے یکتبون بِأَیْدِیہم، ہتھاں نال لکھ کے آکھنا، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، قرآن نے انہوں کو کافر فرمائے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، قرآن نے انہوں کو کافر قرار دیتے، یہود کو بھی تے نصارہ کو بھی، وقت انجیل کو منن تے عیسیٰ علیہ السلام کو منن وقت کافر کی میں قرآن نے تے کافر قرار دیتے۔ تو یہ ہے جو انہوں کا صرف دعویٰ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ تو نصارہ سارے، یہودی سارے عیسیٰ علیہ السلام دے مقتول ہومن دوتے سارے متفق آج تک، چنانچہ صلیب دا نشانے رکھ دیں، یہودی بھی یہ گل کریں دیں، لیکن سارے جتنے خبریں ہیں انہیں جہاں، جتنے خبریں جبنا کل آئیاں پہن، قرآن نے انہیں کو جھوٹ لائے، قرآن نے فرمایا جھوٹ ہیں، سمجھنے پہ ہو؟ لہذا او کو تھوڑے ہم گڈیاں دے گڈے شمار تو باہر آج تک روئے زمین تے یہود و نصارہ موجود ہیں،
اور ان چیزوں سے متفق ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہود نے قتل کیتا مفتول ہے۔ اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکے، نہ سولی چڑھا سکیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا کے دے آسمانوں سے۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ اب بھی موجود ہے۔ حضور نے خبر دیتی ہے کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پھر نزول کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اتریں گے۔ تو یہ سارے یہودی اور نصارہ جھوٹے ہوئے، جھوٹے کیوں؟ قرآن مجید نے فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہیں قتل کر سکے، نہیں سولی چڑھا سکے، لیکن معاملہ انہاں تے مشتبہ تھی گیا۔ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ بے جسد ہی، بے روح ہی و جسد ہی، جسم کے ساتھ روح کے ساتھ آسمانوں پر اٹھایا ہے۔ یہ ہے تو جو قرآن مجید میں جھٹلایا، ان کا تواتر کہاں گیا؟ یہود اور نصارہ کی خبر کا تواتر کہاں گیا؟ جیسے یہ تواتر ضائع ہے، اسی طرح یہ تواتر بھی کہ صحابہ کرام کے درمیان میں یہ لوگ جنگوں کی بات کرتے ہیں کہ صحابہ کرام میں آپس میں جنگیں لڑیں، یہ دشمنوں کی باتیں ہیں، بعض لوگوں کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے ہے۔ قرآن نے اس کی تکذیب فرمایا، قرآن نے فرمایا رحماء بینہم، یہ سارے آپس میں شیر و شکر ہیں، جو آپس میں محبت اور شیر و شکر اور دونوں کے درمیان لڑایا نہیں ہوتی۔ یہ باتیں تاریخوں میں آ گئیں، لوگوں کی زبان میں بس چڑھ گئیں، تو پھر آگے چلتی رہی، تو صدیوں گزرتی رہی، پھر جھوٹی باتیں کئی ایک مسلم حقیقت کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ پیچھے وہ بعد والے آدمی چلو یار ایسا مانے، چلو ایک بار من جائے صحیح، بس ٹھیک ہے ہو گیا، لیکن اے فلانی گال اے فلانی، اے فرق ہے اے فرق، اے کوئی اجتہادی غلطی تھا، یہ کو یہ تھا، اے پیچھے مسلم طریقے پر کئی جھوٹی باتیں ایسے مشہور ہو جاتی ہے۔ تمہارا عقیدہ قرآن والا عقیدہ ہے، وہ قرآن والا عقیدہ یہ ہے کہ رحماء بینہم۔ اس لیے آل سنت جماعت کی ایک بہت بڑی جماعت نے ان جنگوں کی نفی کی ہے کہ یہ جنگیں صحابہ میں نہیں ہوئی ہیں۔ اس طرح تاریخ میں ایسے شو کر دیا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل پر انہوں نے تاریخیں سارے لوگ آج تک آدھے آنے، لیکن قرآن نے فرمایا نہیں، یہ سارے جھوٹے، ان کا تواتر کچھ نہیں ہوا، وہ کو تھوڑے ہیں یہود و نصارہ۔ اگر تواتر میں جھوٹی بات مشہور ہو جائے بس یہ بھی یقین ہو گیا، ایسا نہیں ہے، اس کے لیے بھی ایک معیار ہے۔ تو یہ بات اور ہے، اس میں ہے کہ یہ جنگیں خارجیوں نے کی، خارجی لوگوں نے۔ خوارج جو تھے حضرت علی کرم وجہ الکریم کے دشمن تھے، خوارج صحابہ کے دشمن تھے، اور یہ خارجی لوگ تھے جنہوں نے جنگیں کی اور نسبت حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی طرف کی ہے، بیچ سے اپنا وہ اسلام دشمنی کا کردار جو تھا اس کو آگے چلانے کے لیے کوشش کی۔ جو دشمنی نکالنا چاہتے تھے یہ وہ خارجی تھے جنہوں نے شہید کیا مسلمانوں کو، صحابہ کو شہید کیا، اور پھر ان دشمنوں نے ان جنگوں کو نسبت علی اور حضرت امیر معاویہ کی طرف کی۔ یہ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ عشرہ مبشرہ صحابی کہ وہ جنگیں کریں اور قرآن فرمائے کہ رحماء بینہم، یہ آپس میں شیر و شکر ہیں، لہذا ہم ان جنگوں پہ کوئی قائل نہیں ہے۔ یہ جنگیں کن دشمنوں کی ہیں، نسبت کن کی طرف ہے، اور یہ اسی طرح ان لوگوں نے دشمنوں نے جما دی۔ تو آل بیت حضرت علی کرم وجہ الکریم اس کی خلافت کو بھی متنازع بناتے ہیں۔ بھئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت علی کی خلافت کو نہیں مانتے تھے، ایک متنازع بناتے ہیں۔ حضرت علی کرم وجہ الکریم کی خلافت اجماعی ہے اور بالاتفاق اور بالاجماع ہے۔
اس میں کسی کو کوئی ذرا بر اختلاف نہیں ہے، تو یہ دشمن ہوئے اس طرح کہ حضرت علی کی خلافت کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ہے صحابہ جن کے بارے قرآن نے فرمایا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ محمد ہیں جو اللہ کے رسول ہے، اور جو آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر تو بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں شیر و شکر ہے۔ یہ عقیدہ رکھو۔ دوسرا عقیدہ قرآن مجید نے دیا، ٹائم بھی برابر ہے، یہ بھی ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے یاراں دے دو گروہ بیان فرمائے اس آیت دے وچ۔ ایک گروہ او جڑا فتح مکہ تو پہلے اسلام قبول کیتے، اللہ دے راستے چ مال خرچ کیتے اور اللہ دے راستے جہاد کیتے، ایک گروہ اے ہے۔ دوجا گروہ وہ جو مکہ شریف فتح ہونے کے بعد اللہ دے راستے دے وچ خرچ کیتے، ایمان لے آئے اور جہاد کیتے نے، یہ دو گروہ۔ تو دوہاں دی اللہ پاک دے پاک کلام میں اللہ جل شانہ نے دوہاں دی فضیلت بیان فرمائی ہے، حضور دے یاراں دی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ مکہ شریف فتح ہونے تو پہلے جیرے ایمان کے نے اللہ دے راستے انفاق کیتے نے، جہاد کیتے نے، اے تے مکہ شریف فتح تھی ہونے تو بعد جیرے اللہ دے راستے دے وچ انفاق کیتے نے اور جہاد کیتے نے، یہ دوہیں فضیلت والے ہیں حضور دے یار۔ منکم دا خطاب انہیں کو ہے، لا یستوی منکم، تم میں سے، یہ برابر نہیں ہو سکتے، یعنی فضیلت میں تو ایک جیسے فضیلت دونوں کی، لیکن فضیلت دے درجات ہیں، پہلے دے درجات بلند ہیں، اولئک اعظم درجات، یہ جو پہلے ہیں ان کے درجات عظیم ہیں، بعد والے دے فضیلت ہے لیکن انہوں دے نسبت درجات دے وچ فرق ہے، درجات ہی فرق ہے، انہوں دا اخلاص، انہوں دے یعنی سبقت الی الاسلام، اسلام دے سبقت، پھر قربانیاں جانی مالی، اور اس وقت اسلام دی ابتدا ہے اور مشکلات بہت زیادہ ہیں، تو انہوں نے قربانیاں جو ہے وہ بہت زیادہ قربانیاں، انہوں نے مقام زیادہ ہویا کہ ضرورت اس وقت بہت زیادہ ہے۔ بعد میں مکہ شریف فتح تھی گیا، اسلام دا غلبہ اور اسلام دی رونق بڑی ظاہر ہوئی، لیکن اللہ پاک نے دعا دی فضیلت بیان فرمائی ہے اور فرمایا پہلے اعظم درجے دے لحاظ نال، اور یہ فضیلت والے سارے، لیکن جنت دا وعدہ اللہ پاک نے دوہاں نال کیتے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ پاک نے فرمایا کہ ہر ایک کے ساتھ میرا وعدہ ہے حسنہ کا۔ حسنہ تفسیر جنت، اللہ پاک نے وعدہ دیا اور اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا، اس لیے آگے فرمایا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ جو تم عمل کرو گے، اللہ کو علم ہے تمہارا کہ آگے مستقبل میں، اے میرے محبوب کے یارو، اللہ کو علم ہے کہ آگے تم کیا کرو گے، سارا علم ہے اللہ کو، لیکن اللہ جنت کا وعدہ دے چکا ہے ہر ایک جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا۔ اسی آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کو جنتی
علماء متکلمین نے اور سب نے اس دلیل سے یہ دلیل ذکر کیا ہے کہ صحابہ رسول اللہ کے صحابی یہ سارے جنتی ہیں، یہ بہشتی ہیں، رسول اللہ نے بشارت دی اور قرآن کی یہ بشارت ہے، یہ سب صحابہ کو شامل ہے، لہذا ان کی فضیلت ہے کہ جو بہشتی اور بہشتی جوانوں کے سردار ہوں یا کہول والے عمر کے سردار ہوں۔ حضرت امام حسن امام حسین کے بارے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ یہ دو امام حسن اور امام حسین سیدہ یہ سردار ہیں شباب اہل الجنہ، جو جنتی جوانوں کے، یعنی اس دنیا میں جو جوانی کے عالم میں فوت ہوئے اور جنت میں جائیں گے، کئی ادھیڑ عمر والے جنت میں جائیں گے، یہ جوانوں کے سردار ہوں گے جنت میں۔ ظاہر ہے کہ جو جنت میں جوانوں کے سردار ہیں وہ خود بھی بہشتی اور جنتی ہے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا کی شان میں فرمایا کہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ وہ ہیں جو جنتی عورتیں جتنی ہیں، پہلی امتوں کی عورتیں آدم علیہ السلام سے لے کے حضور کی امت تک ساری عورتوں میں جنت میں سردار حضرت فاطمہ الزہرا ہیں، یہ مسلم ہے۔ حضرت اور حضرت علی کرم وجہ الکریم، آپ کی سیادت، آپ کی مناقب اتنے ہیں کہ شمار سے باہر ہے، لیکن یہ بات ہے کہ تم یہ رکھو کہ کوئی خبر ہو، کوئی بات ہو، ایسی بات جو اللہ کے پیارے صحابہ کی طرف نسبت ہو رہی ہے، جن کی مدح اور تعریف قرآن بیان کر چکا کہ وہ آپس میں رحماء ہیں، شیر و شکر ہیں، اور وہ جنتی ہیں، ان کے درجے بلند ہیں، اللہ قرآن میں یہ بیان کر چکا، اور یہ باتیں اس قسم کی تاریخوں میں یہ بیان کرتے ہیں، یہ کیسے ان کے ساتھ موازنہ کیا جائے؟ تو تم دیکھو کہ قرآن کے خلاف تاریخ ہے یا قرآن پاک اس تاریخ کی تائید کرتا ہے، یہ ایک طریقہ اصول ہے۔ اگر قرآن مجید اس تاریخ کی تصدیق کرے، تائید کرے، تب پھر قبول کریں گے اس تاریخ کو، لیکن اس لیے کہ قرآن نے تائید کی ہے۔ لیکن اگر قرآن پاک اس تاریخ کو رد کرتا ہے تو پھر اس تاریخ کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، ہم اس کو دیوار پر ماریں گے۔ ہمارا عقیدہ قرآن کے ساتھ ہے، الحمدللہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ تاریخ والی باتیں جھوٹی پھوٹی اور دشمنوں کی تاریخ ہیں، اور اگر ایک غیر جانبدار تاریخ مورخ بیان کرے، لیکن وہ مورخ جب اس دنیا سے چلا گیا اس کی تاریخ غیر محفوظ ہو گئی، اس کے اندر پھر ملاوٹیں ہوئی ہیں، لہذا وہ تاریخیں جو تاریخ کا ایک درجہ تھا وہ تاریخ کا درجہ وہ نہیں رہا، لہذا اعتماد آخر قرآن اور رسول اللہ کے فرمان پر رہا، اس لیے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میں تمہارے اپنے بعد دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جتنے تک تم اس سے تمسک پکڑو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔